اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چھپائے مویشی حلال ہیں سوائے ان کے جو تمہیں آگے سنائے جائیں گے، مگر شکار کو احرام کی حالت میں حلال نہ جانو، اللہ جو چاہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کو بے حرمتی والے کاموں کے لیے حلال نہ سمجھو، اور نہ حرمت والے مہینے کو، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانور کو، اور نہ ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والوں کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو پھر شکار کرو، اور تمہیں اس قوم کی دشمنی جو کہ تمہیں حرمت والی مسجد سے روکتی تھی اس بات کا باعث نہ بنے کہ زیادتی کرنے لگو، اور آپس میں نیک کام اور پرہیزگاری پر مدد کرو، اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کیا گیا ہے، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو گلا دبا کر یا چوٹ سے یا بلندی سے گر کر یا سینگ مارنے سے مر گیا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو مگر جسے تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے، اور وہ جن کے حصے جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ سب کچھ گناہ ہے۔ آج تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے، سو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا، اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے۔ پھر جو کوئی بھوک سے بے تاب ہو جائے لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ کریم معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے، کہہ دو تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جو شکاری جانور جسے شکار پر دوڑنے کی تعلیم دی گئی ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، سو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے واسطے سب پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہیں حلال ہے، اور تمہارا کھانا انہیں حلال ہے، اور تمہارے لیے حلال ہیں پاک دامن مسلمان عورتیں، اور ان پاک دامن عورتوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جب کہ ان کے مہر انہیں دے دو، ایسے حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے، اور جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کی محنت ضائع ہوئی، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں پر مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا کوئی تم میں سے جائے ضرورت سے آیا ہو، یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اسے اپنے منہوں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ کریم تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور تاکہ احسان تم پر پورا کرے، تاکہ تم شکر کرو۔ اور اللہ کا انعام جو تم پر ہوا ہے اسے یاد کرو، اور اس کا عہد جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ انصاف کرو کہ یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔